بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف ہے یہ سورۃ المائدہ کا، آپ یوں کہیے کہ انٹروڈکشن ٹو سورۃ المائدہ۔ اس سورہ مبارکہ کا نام المائدہ ہے، اور مائدہ کہتے ہیں اس دسترخوان کو جس پر کھانے لگے ہوئے ہوں، کھانے چنے ہوئے ہوں۔ اور یہ سورت مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ طیبہ سے باہر سفر میں یا کسی غزوے میں یا حج عمرے کے ایام میں یا خاص مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی ہوں، سب کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس کی 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے متعلق تو حدیث میں موجود ہے کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو نازل ہوئی۔ باقی آیات کی تاریخ نزول کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مختلف روایات میں غور و فکر کرنے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ اس کا نزول صلح حدیبیہ کے وقت سے شروع ہوا اور حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا اختتام ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز انسان کی تربیت اخلاق سے شروع ہوا، اس لیے آپ جب اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں سنیں تو اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف اقسام کے اخلاقی سبق دیے گئے، جن کا تعلق جس طرح ایک قوم کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے، اسی طرح ان کا تعلق بین الاقوامی معاملات اور تعلقات سے بھی ہے۔ سب سے پہلے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، خواہ وہ وعدہ حدیبیہ کے میدان میں دشمنان اسلام سے ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ اور اب جب قوت اور اقتدار مسلمانوں کے پاس آ رہا ہے تو ان کو صاف صاف اور کئی بار حکم دیا کہ جب قضاء کی کرسی، انصاف کی کرسی پر بیٹھو تو یاد رکھو عدل و انصاف تمہارا دستور ہونا چاہیے، اور اقوام عالم سے تمہارے تعلقات کی بنیاد یہ ہو کہ نیکی اور بھلائی کے ہر کام میں انہیں تمہاری مدد حاصل ہو، اور گناہ اور ظلم کے کسی کام میں تم ان سے اشتراک نہ کرو۔ اور مزید یہ کہ فرزندان آدم، بابا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے، یعنی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ حابیل و قابیل بیان کر کے بتایا کہ حسد بہت بری چیز ہے، اس نے بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیا۔ تم اس مذموم خصلت سے بہت دور رہنا، احتراز کرنا، اپنے آپ کا بچاؤ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسد جیسی اور ایسی بیماری جس میں خود غرضی اور لالچ بھی ہو، اس سے اپنا بچاؤ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح آپس میں لڑ پڑو اور اس سے کیا ہو کہ تمہاری عزت پہ حرف آئے۔ اور دوسری اہم چیز جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تورات شریف، انجیل شریف اور قرآن مجید الگ الگ نظریات کے علمبردار نہیں ہیں، بلکہ یہ تینوں نہریں ایک ہی سرچشمہ فیض سے پھوٹتی ہیں اور جاری ہیں۔ تورات کے متعلق فرمایا کہ فیہا ھدی و نور، انجیل کے متعلق بھی بعینہ یہی الفاظ فرمائے کہ فیہ ھدی و نور، اور قرآن مجید کے متعلق تو بار بار یہی فرمایا گیا۔ معلوم ہوا سب میں ہدایت ہے، سب میں نور ہے، اور ہر ایک کتاب میں اپنے زمانے کے مطابق شریعت کا مکمل ترین نظام حیات، کوڈ آف لائف اور اخلاقیات و معاملات کا واضح ضابطہ موجود ہے، اور ان سب کا جامع اور ان تمام بلند اخلاقی قدروں کا نقیب، محافظ اور نگہبان قرآن مجید ہے۔ اور نمبر 3 غور کرنے کی چیز ہے کہ حاملان قرآن کو یہاں تنبیہ کر دی گئی، تنبیہ فرما دی کہ دیکھو ہدایت و نور یہود کے پاس بھی آیا اور ہدایت و نور نصارہ کے پاس بھی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔
اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہی ہدایت، وہی نور اپنی پوری آب و تاب اور شوکت و جلال سے تمہارے مطلع حیات پر نمودار ہو رہا ہے، تمہیں عطا کر دیا گیا اور تمہیں اس سے استفادہ کا پورا موقع دیا جا رہا ہے۔ دیکھو کہیں تم بھی اپنے پیش رووں جو تم سے پہلے گزرے، اپنے پیشواؤں، اپنے لیڈروں، اپنے قائدوں کی طرح اپنی خواہشات اور خود ساختہ مصلحتوں کی قربان گاہ پر اسے بھیٹ نہ چڑھا دینا، اللہ تعالی کے نازل کردہ احکام کی پوری تعمیل کرنا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتا ہے وہ منکر حق ہے، وہ نافرمان ہے، وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ مزید فرمایا کہ یہود و نصارہ خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ تمہیں بھی زیادہ حق سے بہلانے پھسلانے کی انتہائی کوشش کریں گے۔ خبردار خبردار، ہوشیار، دیکھو ان کے دامے فریب میں پھنس نہ جانا، اور دیکھو یاد رکھو اہل حق کو حق سے دور کرنے کی، بدزن کرنے کی جو کوشش اس وقت شروع ہوئی تھی وہ بدستور ابھی بھی جاری ہے، اور پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی ہے، کچھ زیادہ اس میں تیزی آ گئی ہے اور ترقی بھی ہو گئی ہے، اور اسی تحریک کے پیدا کردہ وہ وسوسے ہیں جن کی وجہ سے اسلامی مملکتوں کے سربراہ اسلامی قانون کو اپنانے سے ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہیں، ہراساں ہیں۔ بات تو صرف اتنی ہے کہ جس طرح پوری یکجہتی کے ساتھ ایک بار اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ان تمام آقاؤں کی ظاہری غلامی کی زنجیر توڑی ہیں، بس ایک بار اور ذرا دل بڑا کر کے اللہ اکبر کہیں اور ذہنی غلامی کا جو ایک بار اور ذہنی غلامی کا پٹا گلے سے اتار دو، قوت یقین اور ذوق عمل کا ایک اور موقع حاصل کرو، ابھی موقع ہے۔ اور ہمیں بتایا جا رہا ہے سورہ مبارکہ میں کہ دیکھو اگر تمہاری غفلت کی وجہ سے حق کا چراغ بجھ جاتا ہے تو پھر جاہلیت کا اندھیرا چھا جائے گا، اور جاہلیت وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کے چہرے کو علم فن کی زیبائش و آرائش اور ڈیکوریشن کے ساتھ کسی ماہر و مشاق نے دل آرام کی طرح بہت ہی دلکش اور دل فریب بنا دیا ہو، اس کی روح ظالم ہے، اس کی فطرت بے رحم ہے، وہ تمہاری ساری عزیز قدروں اور عقائد کو کچل دے گی، روند ڈالے گی، بلکہ تم سے خود ملیا میٹ کروا دے گی۔ اور نمبر 4 یاد رکھیے، قرآن جو شریعت لے کر آیا ہے اس کی کئی جزیات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ کہاں؟ اس سورہ مبارکہ میں حج کے آداب، شعائر اللہ کی تعظیم، شراب اور جوا قطعی طور پر حرام ہونا، وضو و تیمم کے احکام، حلال و حرام اشیاء کا ذکر، پرامن راستوں پر ڈاکہ زنی کرنے والوں اور چوری کرنے والوں کے لیے عبرتناک سزائیں وغیرہ، جن کا تفصیلی تذکرہ اپنے اپنے مقام پر آئے گا، آپ اس میں پڑھ لیں گے۔ اور نمبر 5 بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو لات و حبل کا زور ٹوٹ چکا، اس وقت تو ٹوٹ ہی چکا تھا نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے، ان کے اپنے ماننے والے ان سے بدزن ہو چکے تھے، وہ اسلام کے دائرے میں آ چکے تھے، اب صرف اتنی ہی دیر تھی کہ کوئی دھکا دے اور وہ دھڑام سے منہ کے بل زمین پر گر پڑیں، اس وقت تو یہی حال تھا۔ لیکن یاد رکھو شرک کی ایک اور بھی قسم دنیا کے ایک وسیع حصے کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھی اور لیے ہوئے ہے بھی۔ کیا تھا؟ عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ تثلیث، جس کی اشاعت کے لیے شاہی خزانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے، جس کی حفاظت کے لیے بے شمار تلواریں بے نیام تھیں، اور جب کبھی کسی فکری بحران نے اسے دودھ چراغ محفل بنانا چاہا تو علماء فلسفہ یونان اور روما کا حجاب اکبر تان کر کھڑے ہو جاتے۔ قرآن نے اس عقیدے کا پہلے بھی محاسبہ کیا
اور یہاں بھی بڑی بے تکلفی اور فطری سادگی سے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہو سکتے، جو ماں کے شکم سے پیدا ہوں، جو اپنی بقا کے لیے کھانے پینے کے ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، وہ بندے تو ہیں اور بندے کے ساتھ ساتھ مقبول ترین بندہ بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، محبوب ترین بندے بھی ہیں، لیکن الہ نہیں ہو سکتے۔ اور روز قیامت پیش آنے والے واقعات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کی زبانی توحید خالص کا اعلان بھی کرا دیا۔ اور نمبر 6 یہ بھی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا طرۂ امتیاز وہ آیت کریمہ بھی ہے جو بتاریخ 9 ذی الحجہ 10 ہجری میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ دین کی تکمیل ہو گئی، دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا، اتمام نعمت کا مژدہ سنا دیا گیا۔ ہاں، دنیا کی ترقی تمہارے لیے ہے بھی، وہ کرتے رہو، لیکن دین میں دیکھو کچھ مزید اپنی طرف سے شامل نہ کرنا، مزید اس میں کچھ ملاوٹ نہ کرنا۔ دین کی تکمیل ہو چکی، دین مکمل ہو چکا، اب تمہیں اس میں کچھ ضرورت اور حاجت نہیں رہ گئی کہ کوئی تم اس میں ترمیم کرو، ٹھیک ہے، تم اس میں کوئی اپنا مزید کچھ اپنی یعنی خواہش کو اس میں شامل کر دو، کچھ رد و بدل کر دو، نہیں، دین مکمل ہو چکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دنیا کی تکمیل کے لیے تمہیں محنت کرنی ہے، کرو، لیکن یاد رکھو تم کتنا ہی علم والے بن گئے بن جاؤ، لیکن دین میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، یہ تم سے پسند نہیں کیا گیا، نہ تم سے اس کے بارے میں کسی قسم کی چیز کو برداشت کیا جائے گا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محوِ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، نہیں دستیاب اب ایسے 10 مسلمان کہ ہو ایک کو دیکھ کر ایک شاداب، اور کسی خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ و صوفی و شاعر کی نا خوش اندیشی۔ اللہ ہماری دستگیری فرمائے۔